ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، ہمارے گھروں میں جو بے برکتی کا ماحول ہے، نہ کمائی میں برکت ہے، نہ کھانے پینے میں برکت ہے، تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ سواری پر بیٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، کہیں سے چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بسم اللہ ہونا چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا سے پہلے بسم اللہ ہے، کپڑے پہننے کی دعا بسم اللہ ہے۔ یعنی کتنے سارے مقامات ہماری زندگی میں ایسے ہیں جہاں پر بسم اللہ کی ضرورت ہے، ہم وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام جہاں آتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے وہاں پر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی کاروبار کیوں نہ ہو، زندگی کی کوئی نئی تجارت کیوں نہ ہو، اللہ کے نام سے شروع کی جائے۔ ہم عموماً کیا کرتے ہیں، نیا کاروبار لگ گیا تو ہم خوشی کے موقع پر پٹاخے پھوڑتے ہیں، کبھی گانے لگا دیتے ہیں، یہ شیطان کا نام ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أخطأ۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف، اسی کے لیے قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے، اکیلا مستحق عبادت ہے، اکیلا پالنہار ہے، اکیلا رازق، اکیلا مالک ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے، زمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ بہت ہی بلند اور عظمت والی چیز ہے۔ ہم اسی لیے قرآن مجید کے بہت ساری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے سلسلے میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، کہ اللہ تعالیٰ جو بلند ذات ہے، اللہ تعالیٰ
اس عظیم ذات کے نام کی تم تسبیح پڑھا کرو۔ اللہ جو بڑے مقام والی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نام کی تم حمد و ثنا بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عظیم نام ہے یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم خطبہ مسنونہ میں جان لیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے نام کی برکتیں کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے سے کیا فائدے حاصل ہوں گے، اور تاریخ میں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے نام سے لوگوں کی زندگی بدل گئی ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے برکتیں آ گئی ہوں؟ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھنے اور سننے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آتے، جب بھی کوئی سورت نازل کرنا ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب بھی جبریل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ آج ایک شروع سے مکمل نئی سورت نازل ہونے والی ہے۔ یہ برکت ہے قرآن مجید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جیسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آسمان سے فرشتہ قرآن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت ختم ہو گئی تو ہم نے دیکھا اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج کیا نازل ہوا ہے، قرآن مجید کیا پڑھی گئی ہے آپ پر؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آج مجھ پر قرآن مجید کی ایک عظیم صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم اسی لیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سوائے سورہ توبہ کے ہر صورت میں قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ میں بعض اہل علم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین نہیں، سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ بعض اہل علم، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ بھی شامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کہنا صرف ہمارے اپنے نبی کی سنت نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کرام گزرے ہیں جن کی زندگی میں بسم اللہ کا بڑا مقام تھا۔ ہم جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے، 950 سال اپنی قوم کو انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی، 950 سال لگا دیے اپنی قوم کے لیے، قوم نہیں مانی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ عذاب آنے سے پہلے کشتی بنائیے، اور جب کشتی بن گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی سے کہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ کشتی چلے گی جہاں بھی چلے گی، اور یہ کشتی جہاں بھی رکے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ رکے گی۔ اللہ کے نام کی برکت ایسی ہوئی کہ بڑا طوفان تھا، پہاڑوں سے اوپر بھی پانی تھا، پہاڑ جتنے بڑے ہیں پہاڑوں سے اوپر بھی پانی تھا، اتنے بڑے طوفان میں اللہ کا نام لے کر یہ کشتی چلتی رہی۔ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے سارے لوگ اس پانی کی زد میں آ گئے، صرف اللہ کا نام لے کر جو اس کشتی میں تھے وہی لوگ زندہ تھے، ان کے بعد سے پھر دنیا آگے بڑھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے سے، بسم اللہ پڑھنے سے، بسم اللہ کہنے سے، انبیاء حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ کہنے سے اتنی تاثیر ہوئی کہ بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ بھی ان کی کشتی کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔
حضرت سلیمان अलैहिस्सलाम का वाक़या, इसी वाक़े से मैंने आयत करीमा आप हजरात के सामने पढ़ी थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इंसानों की और जिन्नों की बोलियां सिखाई थी। परिंदों के बारे में अल्लाह ताला ने आपको बताया था, परिंदों की बातों को आप जानते थे, सुन सकते थे, समझ सकते थे। एक मर्तबा का जो वाक़या मशहूर वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि सारे तो मौजूद हैं लेकिन हुदहुद नामी एक परिंदा मौजूद नहीं है। जब परिंदा वापस आया तो उसने बताया कि मैं ऐसी चीज़ के बारे में जानता हूँ आप नहीं जानते हैं। उसने ये भी बताया कि मैं ऐसी कौम के पास से आ रहा हूँ जो कौम के अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करती है, और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौम मर्दों के अलावा औरतों को उस कौम ने हाकिम बनाया है और वो औरत लोगों को मिसगाइड कर रही है। और फिर ये भी बताया कि ये लोग सारे के सारे शिर्क में मुब्तला हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस कौम को, मलिका सबा, उस औरत को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा। ख़त में सबसे पहले यही लिखा, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि मैं ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और मैं ये ख़त अल्लाह ताला के नाम से लिख रहा हूँ जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। जब ये ख़त मलिका के पास पहुँचा, मलिका ने अपने दरबार के वज़ीरों को जमा किया और जमा करके कहा कि ये ख़त मेरी तरफ भेजा गया है और ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और ये ख़त अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है। आगे एक लंबी तफसील है, आगे चलकर बाद में वो पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया, वो पूरा का पूरा मुल्क मुसलमान हो गया, पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका को जो दीन की दावत दी थी वो दावत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से दी थी। शायद इस नाम की वजह से अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत दी कि पूरे मुल्क वाले इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो गए, वो लोग रजामंद हो गए और उन्होंने इस्लाम को गले से लगा लिया, उन्होंने शिर्क को छोड़ दिया और उन्होंने तौहीद को अपना लिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाह की बरकत की वजह से है। सूरह बुरूज में हम पढ़ते हैं, सूरह बुरूज में हम पढ़ते हैं क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद। ये अस्हाबुल उख़दूद कौन है? इसकी तफसीर में हमें एक वाक़या मिलता है, बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक बादशाह था, उस बादशाह के पास एक वज़ीर था, एक जादूगर था, अफ़वन बादशाह के पास एक जादूगर था जो लोगों को जादू सिखाया करता था। जब वो जादूगर बुज़ुर्ग हो गया, बड़ा हो गया, बड़ी उम्र वाला हो गया, कमज़ोर हो गया, तो जादूगर ने क्या किया, बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं मज़ीद आपका काम नहीं कर सकता, आप मेरे पास किसी बच्चे को भेजिए, मैं उसे जादू सिखा दूँगा और मेरे बाद वो आपके लिए जादू के काम करेगा। तो एक बच्चे को क्या किया गया, मुंतखब किया गया और उसे जादूगर के पास छोड़ा गया। वो बच्चा जादूगर के पास से निकलता, घर से निकलता, जादूगर के पास जाता और जादू सीखता। कई दिन ऐसे ही लगा दिए, मगर एक दिन ये बच्चा रास्ते से जा रहा था, वहाँ पर एक ईसाई आलिम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी जो उस वक्त की किताब पढ़ रहा था। इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वो किताब क्या कर रहा था, एक ईसाई आलिम बैठकर पढ़ रहा था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के ज़माने की बात है। बच्चे से ने सुना कि ये तो इल्म जादू से भी अच्छा इल्म है, जादू की जो तासीर है उससे भी ज़्यादा ये इल्म बेहतर लगा बच्चे को। और वो छोटा बच्चा क्या करा, जादूगर के पास गए बगैर यहाँ पर इल्म हासिल करने लगा। कई दिन गुजर गए, घर से निकलता कि मैं जादूगर के पास जा रहा हूँ, मगर आकर ईसाई राहिब के पास इल्म हासिल करने लगता, उसका इल्म सीखता, अल्लाह की जो आसमानी किताब है उस किताब का इल्म सीखता। एक मरतबा रास्ते में क्या हो गया कि एक बहुत बड़ा जानवर, मूजी जानवर आ गया, बहुत बड़ा जानवर, बाज़ लोगों ने उसे सांप अजदा भी कहा है। एक बड़ा जानवर आ गया जिससे लोगों को तकलीफ दे रहा था।
تو اس بچے نے سوچا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اور اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا علم عیسائی عالم کا علم زیادہ سچا ہے اور جادو جھوٹا ہے تو اے اللہ میرے اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو یہاں پر ختم کر دے۔ اللہ کا نام لے کر اس نے مارا، اللہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی تاثیر ایسی رہی کہ وہ موذی جانور وہیں پر مر گیا۔ بچے کی بڑی کافی شہرت ہوئی، گاؤں میں بچے کا نام مشہور ہو گیا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے کیا کر دیا ہے، ایک بڑے جانور کو مار دیا ہے، لوگ اس جانور کو نہیں مار سکتے تھے۔ پھر کیا ہوا، وزیر تک یہ بات پہنچی۔ وزیر کا بیٹا پیدائشی اندھا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وزیر نے آ کر کہا کہ میں تمہارا جو علم ہے اس علم کو ماننے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ تم کیا کرو، میرے بچے کو شفا دے دو، میرا بچہ پیدائش سے اندھا ہے، اسے آپ شفا دے دو۔ تو بچے نے کہا شفا دینے والا میں نہیں ہوں، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، البتہ میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں تم پر دم کر سکتا ہوں تمہارے بچے پر، لیکن میں شفا نہیں دے سکتا۔ وزیر مان گیا۔ تو اس بچے نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس بچے کی آنکھیں واپس آ گئی۔ وزیر کا بیٹا اندھا ہے یہ بات بادشاہ کو بھی معلوم تھی۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ وزیر حشاش بشاش ہے اور وزیر کیا کر رہا ہے، شرک چھوڑ دیا ہے اور بادشاہ کے پاس آنا بھی چھوڑ دیا ہے، بادشاہ خود وزیر کے پاس گیا، اسے بلایا، بلا کر کہا کہ کیا بات ہے اور تمہارے بیٹے کی یہ آنکھیں کیسے آ گئی؟ تو وزیر نے کہا میرے اللہ نے، میرے رب نے، میرے مالک نے میرے بچے کو شفا دی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارا مالک تو کون ہے؟ میں ہی تمہارا مالک ہوں، بادشاہ ہونے کے ناطے میں مالک ہوں تمہارا۔ تو اس وزیر نے کہا کہ میرا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ نہیں ہیں۔ جب معاملے کی مزید چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ وزیر جو ہے اس بچے سے ملا تھا جو اللہ کا نام لے کر لوگوں کو دم کرتا ہے، جو اللہ کا نام لے کر مسئلوں کو حل کرتا ہے۔ بادشاہ کیا کیا، اس بچے کے ساتھ دربار کے لوگوں کو بھیجا، جاؤ جا کے اسے پہاڑ سے گرا دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اس بچے نے دعا کی اللہ مجھے ان لوگوں سے نجات دے، وہ لوگ پہاڑ سے گر گئے مگر بچہ بچ گیا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ سمندر میں بھیجا بادشاہ، کہ سمندر میں بھیجا تاکہ یہ لوگ اس بچے کو ڈبو دیں، مگر وہ لوگ خود ڈوب گئے، بچے کو ختم نہیں کر سکے۔ جب بادشاہ مجبور ہو گیا تو خود وہ بچہ، بعض روایات میں اس بچے کا نام عبداللہ بھی بتایا گیا ہے، وہ بچہ کیا کیا، بادشاہ کے پاس خود گیا اور جا کر کہنے لگا میں ایک چیز بتا سکتا ہوں جس پر عمل کر کے تم کیا کر سکتے ہو، مجھے ختم کر سکتے ہو۔ اس کے لیے دو کام کرنے ہوں گے، ایک تو سارے لوگوں کو جمع کرنا ہوگا، جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کو جمع کرنا ہوگا، اور دوسری بات بسم اللہ ربی ھذا الغلام، کیا پڑھنا ہوگا، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو اس چھوٹے سے بچے کا رب ہے، یہ پڑھ کر مجھ پر تیر چلاؤ، میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ویسا ہی کیا، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یہ کہنا تھا، بادشاہ نے تیر چلائی، بچے کا انتقال ہو گیا۔ لیکن دیکھنے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بادشاہ خود بھی رب نہیں ہے، بادشاہ بڑا نہیں ہے، بادشاہ سے بڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کا نام لینے سے کام بنتے ہیں۔ بادشاہ لوگوں کو ڈرا کر یہ بتاتا تھا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، تم میری عبادت کرو، میں بڑا ہوں۔ لیکن جب بادشاہ نے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا تو سارے لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ سے بڑی ذات بھی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم ان واقعات سے ہٹ کر اپنی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ بہت ساری احادیث میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل ذی بال لا یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے بغیر کیا جائے وہ کام ناقص ہے، آدھا ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ ہم دیکھیں حدیث میں ہمیں کیسے سکھایا گیا، جبکہ بہت ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اگر حدیث میں آتا ہے آدمی اگر اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں آ جاتا ہے،
کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر اللہ کا نام لیے بغیر دروازہ بند کرتا ہے اپنے گھر کا، بسم اللہ کہے بغیر، شیطان بھی اس گھر میں آ جاتا ہے اور اس گھر میں شیطان بھی رات گزارتا ہے۔ آدمی اگر اللہ کا نام لیے بغیر پانی پیتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ پانی پیتا ہے۔ اور بہت سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے بسم اللہ کہنے سے برکت ہوتی ہے، بسم اللہ کہنے سے برکت ہوتی ہے، اور بسم اللہ نہ کہنے سے برکتوں کو چھین لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اخذو بسم اللہ، اگر کبھی اسلام کے نام پر لڑائی کرنے کا موقع بھی آ جائے، ایک مسلمان کو حکم دیا گیا کہ آپ جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں تو بسم اللہ کہہ کر جہاد کرنا ہے۔ ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے یا پھر روزانہ کے جو ہمارے جانور ہیں، بڑا جانور ہے، بکرا ہے، جو بھی ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جانوروں میں جنہیں ہم کاٹتے ہیں، وہ اسی وقت حلال ہوں گے جب ہم ان پر کیا لیں گے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ہم ان پر نام لیں گے تو جانور کیا ہوگا؟ ہمارے لیے حلال ہوگا۔ تو اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے، اللہ کے نام کی بڑی تاثیر ہے کہ آدمی لباس پہنتے وقت بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جن کے شروع میں بسم اللہ کہا گیا ہے۔ آدمی کو بسم اللہ اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، اتنا زیادہ معمول کہ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے جو مشکل دن ہے، سب سے مشکل، پوری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن ہے۔ اللہ کے نبی کہاں گئے ہیں؟ طائف کے میدان کو گئے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، مگر طائف والوں نے اللہ کی نبی کی بات ماننے کے بجائے جو گلی کے جو بدماش بچے تھے ان کو لگا دیا۔ وہ بچے پتھر مار رہے تھے، اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہے تھے، ستا رہے تھے، پیروں میں خون جم گیا تھا، جوتوں میں اللہ کے نبی کے پیروں سے نکلا ہوا خون جوتوں میں جم گیا تھا، قدم اٹھانا مشکل تھا اللہ کے نبی کے۔ ایک باغ میں اللہ کے نبی جا کر رکتے ہیں تو باغ کا ایک آدمی آتا ہے، عبد لیل جس کا نام تھا، اس نے آ کر دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے مذہب کو ماننے والا تھا۔ اس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور یا پھر بعض روایات میں کھجور کا خوشہ پیش کیا، آپ یہ لیجئے، پیروں سے خون نکل رہا ہے، تکلیف کا دن ہے، انتہائی مصیبت میں ہے، مگر اللہ کے نبی وہ انگور لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ اس سے پھل لیتے ہوئے، اس سے کھانے پینے کی چیز لیتے ہوئے بسم اللہ کہتے ہیں۔ یعنی زندگی کا اتنا معمول ہے کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی بسم اللہ کہنا اللہ کے نبی نہیں بھولتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، ہمارے گھروں میں جو بے برکتی کا ماحول ہے، نہ کمائی میں برکت ہے، نہ کھانے پینے میں برکت ہے، تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ سواری پر بیٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، کہیں سے چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بسم اللہ ہونا چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا سے پہلے بسم اللہ ہے، کپڑے پہننے کی دعا بسم اللہ ہے۔ یعنی کتنے سارے مقامات ہماری زندگی میں ایسے ہیں جہاں پر بسم اللہ کی ضرورت ہے، ہم وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، ہمیں جن شیطان نظر نہیں آتے، شیطان جن ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کو ہم نظر آتے ہیں۔ آدمی کپڑے بدل رہا ہے، ہو سکتا ہے گھر کے کمرے میں جنات ہوں، شیاطین ہوں، کہیں بھی ہوں۔ آدمی باتھ روم کو جا رہا ہے، وہاں پر تو جن اور شیطان رہیں گے۔ تو ایسی کون سی چیز ہے کہ اگر ہم اس پر کام کریں تو شیطان بھی ہمیں نہیں دیکھے گا، جن بھی ہمیں نہیں دیکھے گا۔ آدمی کپڑے اتار رہا ہے تو آدمی کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ کپڑے اتارنے سے پہلے آدمی اگر کپڑے اتار رہا ہے تو اس سے پہلے آدمی کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے شیطان بھی کیا کرے گا؟ آدمی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ بسم اللہ کی بڑی تاکید ہے، بڑی تاکید آئی ہے بہت سارے مقامات پر، احادیث پر۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بھی بسم اللہ کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بسم اللہ کی ضرورت کو سمجھیں۔ یہ جو بے برکتی کا رونا ہم روتے ہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں شیطان داخل ہو چکا ہے،
بچوں کو کھانا کھلانے کے معاملے میں، بچوں کو کپڑے بدلوانے کے معاملے میں، کپڑے پہنانے کے معاملے میں، گھروں کے دروازے بند کرنے کے معاملے میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کو اگر گھروں میں چراغ بند کرنا ہو تو تب بھی بسم اللہ پڑھنا. رات کو سوتے وقت اگر لائٹ بند کرنے کا معاملہ ہو بسم اللہ کہیں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام جہاں آتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام آ جاتا ہے وہاں پر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی کاروبار کیوں نہ ہو، زندگی کی کوئی نئی تجارت کیوں نہ ہو، اللہ کے نام سے شروع کی جائے. ہم عموماً کیا کرتے ہیں، نیا کاروبار لگ گیا تو ہم خوشی کے موقع پر پٹاخے پھوڑتے ہیں، کبھی گانے لگا دیتے ہیں. یہ شیطان کا نام ہے. گانا بجانا، میوزک، یہ شیطان کا نام ہے، یہ شیطان کا رخیہ ہے، یہ شیطانیت ہے. بسم اللہ کہنا، اللہ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تاثیر کو اپنی عملی زندگی میں لانا، اس کے ذریعے ہم اپنی بہت ساری کھوئی ہوئی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.